ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 18 نومبر 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ یعنی اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام میں ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی خاکسار نے عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اسی سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان مضمون اسلامی اصول کی فلسفی کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ خصوصاً الہام کے فلسفہ کے موضوع پر مشتمل ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم اس عظیم مضمون کے جو پرمعارف حقائق اور امور ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس مکمل سیریز میں ان باتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نشان کے طور پر اس مضمون کو آپ کی صداقت کا ایک بیان اور کھلا کھلا نشان بنایا۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جس وقت اس مضمون کو قلم بند فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت آپ علیہ السلام کے شامل حال تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت ہی جلسہ اعظم مذاہب میں پڑھے جانے والے دیگر تمام مذاہب کے دیگر تمام مضامین پر اس مضمون کے بالا رہنے کی خوشخبری آپ علیہ السلام کو عنایت فرما دی تھی۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم ان تمام موضوعات پر بات چیت کریں گے کہ عصر حاضر میں ایک انسان اب کی زندگی کا جو مدعا ہے اور اس کے حصول کے کیا کیا طریق ہیں، اسی طرح انسانی فطرت کی حقیقت اور اسلام میں جو الہام کا فلسفہ ہے، ان موضوعات پر بھی بات چیت ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، اس کتاب کے مطالعہ کے نتیجہ میں ایک انسان کس طرح روحانی اور اخلاقی ترقی حاصل کر سکتا ہے،
کس طرح وہ اپنے ذہن کو منور کر سکتا ہے اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ان موضوعات پر بھی بات چیت ہوگی۔ ناظرین، آج کے موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آج کے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ جو علماء کرام کا پینل موجود ہے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عقل اور الہام کے ملاپ سے ایک انسان ترقی کر سکتا ہے۔ اسلام عقل کو پس پشت نہیں ڈالتا اور نہ ہی علم اور عقل کے استعمال اور اشاعت پر سے روکتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں اور عصر حاضر میں دنیا نے عقل کے کامل استعمال سے اور اس پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے بہت ترقی کر لی ہے۔ خاص طور پر مغربی ممالک مذہب کو چھوڑتے ہوئے اور دین کو ترک کرتے ہوئے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس بات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ آج کے دور میں مذہب اور دین کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی مادی ترقی اور روحانی و دینی ترقی الہام کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اطمینان قلب اور استقامت کے لیے الہام بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ الہام سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح عصر حاضر میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں خدا بندے کے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا ہے، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج سے تقریباً 150 سال قبل دنیا کے حالات کا جائزہ لیا جائے اور اس پہ غور کیا جائے اور مذاہب کے حالات کو دیکھا جائے تو دنیا کی آبادی کا تقریباً 99% ایسے لوگ تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے کوئی کلام نہیں کرتا، اور یہ اتنا فرسودہ، غلط اور بھیانک عقیدہ تھا جس نے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بالکل توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ہر مذہب یہ کہتا تھا اب اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا ہے، چاہے وہ سناتن مذہب ہو، چاہے آریہ دھرم ہو، چاہے عیسائیت ہو، حتیٰ کہ اسلام اور یہودیت، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ بندے سے بات نہیں کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بڑی آبادی دنیا کی اللہ تعالیٰ سے ہی بدظن ہو گئی اور دور سے دور ہوتی چلی گئی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہی اس مقصد سے تھا کہ وہ تعلق اور وہ رابطہ جو انسان اور اللہ کے درمیان منقطع کر دیا گیا ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1880 میں سب سے پہلے جو کتاب لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، براہین احمدیہ، اس کے 4 حصے 1884 تک مکمل ہوئے۔ یہ وہ پہلی کتاب تھی جو وحی الہام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تفصیل سے لکھی، اور اس کے ایک فقرہ یہ تھا، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے۔ یہ بنیاد تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کی، اور آپ نے فرمایا میں وہ شخص ہوں جس سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے اور الہام نازل کرتا ہے، اپنا کلام نازل کرتا ہے، اور ساری دنیا نے آپ کو جھٹلایا، خاص طور پہ مذہبی دنیا نے، کہ یہ غلط بات ہے۔ آپ پر الہام کا سلسلہ 1875 آپ کے والد صاحب کی وفات سے شروع ہوا، اور اس کا ذکر آپ نے حقیقت الوحی میں فرمایا ہے، اور 20 مئی 1908 وفات سے 7 دن پہلے یا 6 دن پہلے یہ سلسلہ ختم ہوا۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ پر الہام اور رویا، کشوف اور نشانات نازل ہوئے، اور دنیا کو ایک تقویت نازل ہوئی، اور آپ نے یہ دنیا کو سمجھایا وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم،
اب بھی وہ اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، جس سے وہ پیار کرتا ہے آج بھی اللہ تعالیٰ اس سے بولتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، دنیا مانے یا نہ مانے، کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے الہام کے ذریعہ سے قائم کروانا اور ان کو یہ بات سکھانا کہ تمہارے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے سچی خوابیں، سچے رویا اور سچے کشوفات دیکھ سکتے ہو۔ اور ہزاروں ایسے افراد جماعت تھے جو حضرت مسیح السلام کی صحبت میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ان کو دکھایا، لیکن اس کے تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے اور اتنی وقت بھی نہیں ہے۔ بہرحال الہام کیا چیز ہے؟ سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے کلام کرنا، اس کو امور غیبیہ سے مطلع کرنا، اس کو مستقبل کی خبریں بتانا، اس کو انذاری اور تبشیری خبروں سے اطلاع دینا، چاہے وہ کن ذرائع سے ہوگا اس کا ذکر آگے آئے گا۔ الہام ہوتا کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ زیر بحث کتاب میں فرماتے ہیں، الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے، زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ۔ مکالمہ اور مخاطبہ یہ ہے الہام۔ پھر وہاں پر ایک فرق ہے، قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الہام فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا، اور وحی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لغوی بحث میں جائے بغیر حضور فرماتے ہیں، جا بجا مفسروں نے وحی کے لفظ کو الہام ہی سے تعبیر کیا ہے، کئی احادیث میں بھی یہی معنی ملتے ہیں، سواد اعظم کے علماء بھی اس پر متفق ہیں۔ یعنی وحی، الہام یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، لیکن اس کی تفصیل کی یہاں فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کلام کرتا کیسے ہے، اس کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس سے بات کرے، لیکن تین طریقے سے، الا وحیًا، کہ براہ راست اس سے کلام کرے گا، اور اس کے بعد دوسرا ورائی حجابًا، حجاب کے پیچھے سے اس سے بات کرے گا، اور یا اپنے فرشتے کو اطلاع دے گا، وہ جا کے اس بندے کو بتائے گا۔ اب مختصر یہ میں طریقہ بتاتا ہوں، یہ تین طریقے ہیں۔ سب سے پہلے وحیًا، وحی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، اس وقت تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ وحی کے معنی خفیہ بات، کہ ایک دوست دوسرے سے بات کرتا ہے لیکن تیسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتا، یا تو اس کے کان میں بات کرے گا یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے سب سے پہلا طریقہ جو یہ وحی کا، وہ ہے بصیغہ راز ایک بات دوسرے کو بتانا۔ اب اس کو میں ایک مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضور ایک حجرہ میں تھے، اپنے حجرے میں تھے، اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا عائشہ، ھذا جبرائیل یقرئک علیک السلام، یہ جبریل ہے جو تجھے سلام کہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہوا یرانی انا لا اراہ، کہ وعلیکم السلام، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن میں ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ اب ایک ہی کمرے میں میاں بیوی ہیں، زوجین ہیں، تیسرے جبریل علیہ السلام ہیں، وہی لے کے آئے ہیں، لیکن بیوی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کو کہتے ہیں وحی، یعنی خفیہ بات، بصیغہ راز بات جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور تیسرا اس کو نہیں سنتا ہے،
اس کو سب سے اعلیٰ وحی کہا جاتا ہے اور یہ وحی کی پہلی قسم ہے۔ پھر دوسری وہ ہے من ورائی حجابن، حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے بات کرنا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خواب اور رویا، مثال کے طور پہ غزوہ احد سے پہلے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا ہمیں باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا میں نے رویا میں دیکھا ہے کہ ایک گائے ہے جو ذبح کی جا رہی ہے۔ اب گائے ذبح کی جا رہی، لیکن ورائی الحجاب کا کیا مطلب ہے؟ پردے کے پیچھے کا کیا ہے کہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ اس میں شہید ہوں گے، اور جیسا کہ تاریخ نے بتایا 70 صحابہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک میں نے دیکھا میری تلوار کی نوک ٹوٹ گئی ہے۔ حضور اب بظاہر نوک ٹوٹ گئی ہے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا اس سے میرا کوئی قریبی رشتہ دار شہید ہوگا اور مجھے بھی کچھ تکلیف پہنچے گی، اور بعینہ ہی ویسے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جو حضور کے چچا تھے، اور حضور کو بھی اس میں کچھ زخم آئے، اور وہ سارا تاریخ میں واضح۔ اب ورائی حجاب ان کے ایک معنی اور ہیں کہ جس کو یہ خواب دکھائی جا رہی ہوتی ہے رویا، وہ بھی اس کو نہیں سمجھ سک رہا ہوتا کہ یہ ہے کیا مفہوم۔ اور اس کا ثبوت ہم کو اس طرح ملتا ہے جیسے مثال کے طور پر سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ مصر تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 پتلی گائیاں کھاتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر کچھ سبز بالیاں ہیں، کوئی خشک بالیاں ہیں۔ اب وہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اس خواب کی وجہ سے، یہ مجھے بتاؤ کہ اس کا مطلب ہے کیا؟ لوگوں نے کہا اضغاث و احلام، فضول باتیں ہیں، پراکندہ خیالات ہیں، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ بہرحال کسی ایک نے جا کے یوسف علیہ السلام کو بتایا، یوسف علیہ السلام نے آ کے اس کی تعبیر کی کہ 7 سال تمہاری زراعت اچھی ہوگی اور 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، تم اپنا غلہ بچا کے رکھو۔ اب دیکھیں کہ اس میں بادشاہ دیکھ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، لیکن آگے جو سمجھنے والا ہے نہ وہ خود سمجھ رہا ہے، نہ جن کو بتا رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ جس کو تعبیر رویا کا علم دیا گیا تھا، اس نے یہ ساری باتیں سکھائیں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کرتا ہے کسی فرشتے کو، اور وہ لا کے وہی پہنچا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی کتاب میں ایک اور اس کا اصول بتاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے مل کر باہم ہم کلام ہوتا ہے، اسی طرح رب اور اس کے بندے میں ہم کلامی واقع ہو، یعنی جیسے دوست دوست سے ہم کلام ہوتا ہے، ایسے یہ ہم کلامی ہونی چاہیے۔ اب اس کی مثال وہ بھی ہم کو قرآن مجید میں ملتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ تیرے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جیسے دوست دوست سے بات کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا سوٹا ہے، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور بھی میرے بہت سے مقاصد پوشیدہ ہیں اس میں۔ اب دیکھیں بات کتنے مکالمہ، کیسے دوست اور دوست کے ساتھ جیسے بات کی جا رہی ہے، وہ بات ہے جو اس اللہ تعالیٰ جب خبر دیتا ہے اپنے کسی نیک بندے کو جس سے وہ کرتا ہے پیار، تو اس کے ساتھ اس کا سلوک ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ سلوک مکالمہ کیسے ہوتا رہا؟ ہر طریق سے ہوتا رہا، ہر طریق سے ہوتا رہا، لیکن ایک واقعہ بیان کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نوٹ بک دیکھی۔ آپ کا معمول تھا جب کوئی پاک جذبہ آپ کے دل میں اٹھتا آپ اسے لکھ لیتے۔
اس نوٹ بک میں آپ نے ایک جگہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے لکھا تھا، اے میرے مولا، میرے پیارے مالک، میرے محبوب، میرے معشوق خدا، دنیا کہتی ہے تو کافر ہے، دنیا کہتی ہے تو کافر ہے، مگر کیا تجھ سے پیارا مجھے کوئی اور مل سکتا ہے؟ اگر ہو تو اس کی خاطر تجھے چھوڑ دوں، لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ جب لوگ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، جب میرے دوستوں اور دشمنوں کو علم تک نہیں ہوتا کہ میں کس حال میں ہوں، اس وقت تو مجھے جگاتا ہے، اس وقت تو مجھے جگاتا ہے اور محبت سے پیار سے فرماتا ہے کہ غم نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو پھر اے میرے مولا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس احسان کے ہوتے ہوئے پھر میں تجھے چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا سلوک، کلام۔ حضرت مسیح السلام کیا فرماتے ہیں؟ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت تو مجھے جگاتا ہے، تو مجھے تسلی دیتا ہے، ورنہ ساری دنیا تو مجھے کافر کہہ رہی ہوتی ہے۔ وہ مخالفت ہے میری کہ برداشت سے باہر ہے، لیکن ایک تیرا سہارا ہے، اور یہ وہ دوست کا دوست کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ناظرین کرام، کتاب اسلامی اصول کی فلسفی اور یہ مضمون الہام کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات میں پرانی تحریروں سے شروع ہوتا ہے۔ براہین احمدیہ میں اس مضمون کو حضور نے بیان کیا، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، اور پھر آئینہ کمالات اسلام میں حضور نے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر حضور نے یہ کتاب جو اسلامی اصول کی فلسفی ہے، اس میں اس مضمون کو بیان کیا۔ اس مضمون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ مضمون بالا رہا، اب وہاں پر جو لیکچر دینے والے تھے وہ 17 مقررین تھے، ہر مذہب کا آدمی وہاں شامل تھا، اور لاہور اس وقت کا دارالحکومت راجدھانی تھی متحدہ ہندوستان کی، جس میں پاکستان کا پنجاب، انڈیا کا پنجاب، ہریانہ، ہماچل، یہ سارے علاقے، ان کی راجدھانی دارالحکومت لاہور تھی۔ ٹاؤن ہال میں یہ لیکچر پڑھا گیا، لیکن سب سے بڑی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس میں دہراتے رہے، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا، اور وحی کے ذریعہ سے آپ نے فرمایا وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ دوسرے مذاہب نے یہ دروازہ خود بند کر لیا، اور کوئی اگر یہ سمجھے کہ اس اسلام سے باہر رہ کے اس تعلق کو استوار کیا جا سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے یہ دین تمام انسانوں تمہارے لیے کامل کیا ہے۔ یہ عرب یا مسلمانوں کے لیے یہ دین نہیں ہے، صرف یہ کل عالم، جب سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قیامت تک کے لیے یہ دین ہر انسان کے لیے ہے۔ اگر وہ خود اس کو قبول نہ کرے یا اس کے اوپر تفکر نہ کرے، تدبر نہ کرے، تو یہ اس کا قصور ہوگا، ورنہ یہ دین سب کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس کے ذریعہ سے اب اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی مثال اس طرح سمجھانے کے لیے دی جا سکتی ہے کہ ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، اب پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی، اور اس کے بعد 10ویں تک پہنچتا ہے، اور 10ویں، اب کوئی کہے کہ دوسری یا تیسری کلاس کا بچہ
وہ کوئی اعلیٰ ترقی کرے گا، یہ ہو نہیں سکے گا۔ وہ زمانہ دوسری کا دوسری کی حد تک ہی تھا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ابد تک کے لیے جو سلسلہ قائم کیا وہ قرآن مجید کا تھا اور شریعت اسلامیہ کا تھا، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں ما بہل امتیاز کے لیے ایک طریق جاری رکھا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اسلام وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے تو آؤ میرے پاس آؤ۔ 1885 سے حضور نے یہ سلسلہ شروع کیا اور بار بار لوگوں کو بلاتے رہے کہ میرے پاس آؤ، قادیان میں آؤ، میں تم کو زندہ اور تازہ نشان دکھاؤں گا۔ اور تم کو میں کہتا ہوں اگر کوئی جتنے میں نشان دکھاؤں گا اگر اتنے ہی امور غیبیہ کوئی دوسرا دکھائے تو میں اپنے آپ کو جھوٹا تصور کروں گا۔ 40 میں آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے بارہا اس طرح بلایا کہ دیکھو آؤ، قبولیت دعا میں اگر کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں اپنے آپ کو جھوٹا سمجھوں گا۔ میں قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں، اگر اس کی تفسیر اور نقاط بیان کرنے میں دوسرے مذاہب کی کتب میں کے مقابل پہ میں کم ثابت کر سکوں تو میں اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ تو یہ سارے امتیازات حضور نے بیان کر کے اپنے وجود کو پیش کیا تھا کہ میں ہوں جس کو اللہ نے بھیجا ہے، میں احیاء اسلام کے لیے آیا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس کی روح کے ساتھ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ مذہب کا واحد کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے کا اس کے خالق کے ساتھ رابطہ قائم کروا سکے اور اللہ کی صفات اس کے اندر متصف ہو جائیں، وہ صفات اللہ کا رنگ پکڑ لے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، توحید کے قیام کے لیے اور توحید تک بندوں کو پہنچانے کے لیے، جیسے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا، آج بھی میں پہنچاتا ہوں۔ اور اس کے لیے بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگوں نے حضرت السلام کی صحبت اختیار کی اور اس مقصد کو حاصل کیا جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام بلا رہے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے دن ہوا آشکار۔ واقعی آپ پانی تھے۔ آپ مذاہب کی تاریخ کو دیکھیں، پچھلے 200 سال کی تعلق ختم ہو چکا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں نے تعلق ختم کر دیا تھا۔ آج بھی جو مولانا اور مولوی گمراہ کر رہے ہیں امت کو، وہ صرف اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، ورنہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو سب سے پہلے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرواتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ ماضی میں بھی بولتا تھا، اب بھی کلام کرتا ہے اور آئندہ بھی کلام کرے گا، اور اس کی صفت تکلم کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، نہ ہوگی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو یہ علماء، یہ جو مولوی بنے پھرتی ہیں نا، یہ بار بار یہ پیش کرتے ہیں، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ قالوا ما هذا المبشرات؟ قالوا الرؤیا الصالحہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت یعنی الہامات وغیرہ، اور نبوت نبا کہتے ہیں الہام کو ہیں، خبر کو ہیں، اس میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے المبشرات، بشارات، خوشخبریوں کے۔ اب دیکھیں میں آپ کو عربی کی ایک مثال کا ذریعہ سمجھاتا ہوں۔ لم یبق من الطعام الا الخبز، کہ کھانے میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے روٹی کے۔ اب روٹی بھی تو کھانا ہے، باقی ہے کہ نہیں ہے؟ لم یبق من المال الا درہم، کہ مال میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا لیکن درہم ہے۔ تو درہم بھی تو مال ہے، وہ باقی ہے۔ اور رویا الصالحہ، وہ بھی نبوت کی قسم ہے،
اور حضور فرما رہے ہیں وہ مبشرات سے ہیں۔ جس کی حضور نفی کر رہے ہیں وہ نبوت تشریعی ہے، ایسی وہی جو شریعت پر مشتمل ہو۔ جماعت احمدیہ کا ہر فرد صمیم قلب کے ساتھ یہ ایمان رکھتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشریعی نبی ہیں۔ قیامت تک آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو کہ نئی شریعت لے کے آئے، نیا دین لے کے آئے، نئی کتاب لے کے آئے، نیا کلمہ لے کے آئے، نیا قبلہ لے کے آئے۔ ایسا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ تشریع، الہام، نبوت ختم۔ اب جو کچھ ہوگا وہ وہی ہوگا جو خاتم النبیین کے دائرے میں ہوگا۔ خاتم النبیین کے معنی ہے مہر، اور یفسر القرآن بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ اب خاتم کے کیا معنی ہیں؟ میں ان سارے مولویوں سے کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قرآن مجید سے ثابت کرے گی کہ اتنی آیات ہیں قرآن مجید میں جو اس معنی کی تائید کرتی ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ یعنی جس انسان پر اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی مطابعت کی، آپ کی فرما برداری کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ترقی کے مطابق، کمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو نبی، صدیق، شہید، صالح، ان درجات میں سے کوئی درجہ عطا فرمائے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خاتم کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مہر جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اگر کسی انسان میں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ روحانی مقامات اس کو دیتا چلا ہے۔ میں ان مولوی صاحبان کو، یہ جتنے ہیں یوٹیوب پہ ایک طوفان مچایا ہوا ہے، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، پہلے ہی مسلمان ہزار مصیبتوں میں ہیں، ان کو اور اللہ سے دور نہ کریں، ان کو اور گمراہی کے راستے پہ نہ ڈالیں۔ دیکھیں، اللہ سے ڈریں، پہلے ہی عذاب در عذاب چل رہا ہے، خدا کے واسطے ان کو حقیقت سمجھائیں۔ اور سب سے بڑھ کر دیکھیں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی، انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ امام ایک ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے رہ کر امت لڑتی ہے اور بچتی ہے۔ آج کا امام حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب نصرہ اللہ نصرن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے لیے ڈھال بنا کر بھیجا ہے اور بنایا ہے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے وہ خلیفہ خامس ہیں۔ عصر حاضر میں وہی ڈھال ہیں، جب تک ان کے پیچھے نہیں آتے دنیا کے مصائب سے بچا نہیں جا سکتا۔ اس لیے بڑے ادب سے، دل کی گہرائیوں سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دیں کہ اس ڈھال کے پیچھے آ جائیں، ورنہ اور بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ انڈیا سے مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ قریشی عبدالحکیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی درخواست آپ کی خدمت گرامی میں پیش کروں، سید حضرت امیر المومنین آپ جملہ احباب جماعت کی خدمت میں پورے ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہے۔ محترم جناب محترم حضرت مسیح السلام اپنی معرکۃ الارا کتاب اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ نمبر 132 میں فرماتے ہیں، تین عالم اس جگہ واضح رہے کہ قرآن تعلیم کی روح سے تین عالم ثابت ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اول دنیا جس کا نام عالم کسب اور نشائے اولا ہے، آگے حضور فرماتے ہیں، اور دوسرا عالم کا نام برزخ ہے۔ اس طرح حضور 139 پر فرماتے ہیں کہ تیسرا عالم بے جو مدت دراز کے بعد آئے گا۔ میری عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ جب خدا کا ایک مومن بندہ اس دنیا سے پوچھ کر جب وہ عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے تو کیا اسے عالم برزخ میں ہی
हजरत अक़दस मोहम्मद नबी सल्लम की इब्तिदा में खुदा ताला की इबादत करने का मौका मैसर आता है या फिर आलम बेस में। मोहतरम मेरी एक और आजाना इनके अदब के साथ दरख्वास्त है कि पूरे रहमान में अल्लाह ताला ने जिन नोमा का जिक्र किया है वो नोमा की हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियारे के तौर पर है या इसकी कुछ और भी मतलब है? बराए मेहरबानी जवाब दें। जज़ाकुमुल्लाह ताला खैर। जज़ाकुमुल्लाह। वक्त की राय से मैं मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब लोन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो इस मौजू की मुनासबत से जो किताब इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी के ताल्लुक से जो सवाल है तो इख्तिसार के साथ उसका जवाब दें। जी जज़ाकुमुल्लाह। कुरैशी अब्दुल हकीम साहब हमारे बेंगलोर के अहमदी दोस्त हैं, बड़े ही मुताला करने वाले शख्स हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अच्छा मुताला भी है इनका। लेकिन बाकी मेरा अंदाज़ा ये है कि बाकी दोस्तों के इल्म में भी इजाफ़ा हो, इसलिए इन्होंने ये सवाल पूछा है। तो हुज़ूर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस किताब इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी में 3 आलमों का ज़िक्र किया है, जैसे कि इन्होंने भी अपने सवाल में ज़िक्र किया है, जिनमें से एक आलम कस्ब यानी दारुल अमल भी जिसको कहते हैं, जो दुनिया का हमारा दौर होता है, एक इंसान दुनियावी जो ज़िंदगी गुजारता है उसको आलम कसब का नाम कुरान मजीद की तालीमात की रूह से दिया गया है, या दारुल अमल भी उसको कहा जाता है। और उसके बाद इंसान की जब वफ़ात होती है तो वफ़ात होने के बाद तीसरा जो आलम है आलम बास, उस आलम से पहले के वफ़ात से लेकर आलम बास के बीच का जो ज़माना वफ़ात के बाद एक इंसान पर आता है उसको दरअसल आलम बरज़ख का ज़माना करार दिया गया है। और तीसरा ज़माना और तीसरा आलम आलम बास है। तो दुनिया का जो ज़माना है वो तो ज़ाहिर व बाहिर है, उसमें एक इंसान अमल करता है, बुरे अमाल करता है या अच्छे अमाल करता है। वफ़ात के बाद उसके आमाल का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है, वो रुक जाता है, उसके बाद वो कोई अमल नहीं कर सकता। उसके बाद आलम बरज़ख है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसी किताब में क़ब्र में जब एक इंसान दाखिल होता है, बाज़ लोग क़ब्र के अज़ाब के हवाले से भी बहुत सारी रिवायात भी बताते हैं, बयान करते हैं, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस किताब में इतना बयान फरमाया है कि क़ब्र में जब एक इंसान दाखिल होता है तो उस वक्त भी उस इंसान को, अगर वो नेक इंसान है तो जन्नत की खिड़की उसकी क़ब्र में खोली जाती है, और अगर वो दोज़खी है, बुरा है, बुरे अमाल उसने किए हैं तो दोज़ख की खिड़की उसके क़ब्र में एक समझाने की खातिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह उसको बयान फरमाया है। और ये समझाने की कोशिश फरमाई है कि वफ़ात के बाद ही एक इंसान को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो दोज़खी है या जन्नती है, और उसको जो नौमा और जो नेमतें या सज़ाएँ उसको मिलने वाली होती हैं उसका मज़ा उसको उसी वक्त चखाना शुरू किया जाता है। तो ये आलम जो है, दरअसल ये जो एक वक्त होता है आलम बास से पहले का, इसको आलम बरज़ख का नाम दिया गया है। 2 आलमों के बीच का ज़माना, जिसके माने रोग के भी होते हैं, उसको आलम बरज़ख का ज़माना करार दिया गया है। और तीसरा आलम, जैसा कि इन्होंने ज़िक्र किया, आलम बास है, दारुल जज़ा भी जिसको कहते हैं। जैसा कि हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, कुरान मजीद की सूरतुल बकरा के शुरू में ही अल्लाह ताला ने हमसे ये इकरार करवाया है कि वहुम बिल आखिरत युक़िनून, कि आखिरत पर भी यानी आलम बास पर भी एक मोमिन ईमान लाता है। तो एक वो ज़माना आएगा जब तमाम मुर्दे जो हैं एक साथ इकट्ठे किए जाएंगे, हशर अजसाद होगा और हशर के मैदान में तमाम के तमाम इकट्ठे किए जाएंगे, और वाक़ियतन जो भी उनके आमाल की सज़ा या जज़ा होगी वो जज़ा और सज़ा उनको दी जाएगी। जो जन्नत में दाखिल होने वाले होंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे, और जो जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं वो जहन्नम में दाखिल होंगे। तो ये इख्तिसार के साथ इन 3 आलमों का ज़िक्र है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस किताब में बयान फरमाया है। तो इसके साथ मैं भी ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस किताब का बहुत ही मारिकतुल आरा अज़ीमुश्शान किताब है, जैसे कि मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब ने भी ज़िक्र फरमाया। इतनी अज़ीमुश्शान किताब है कि आपने भी तमहीद में ज़िक्र किया कि लफ्ज़ पर अल्लाह ताला की ताईद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के शामिल हाल रही है। तो मुताले से ताल्लुक़ रखने वाली किताब है। हमारे अहमदी दोस्तों को भी बार बार इस किताब का मुताला करना चाहिए, और जो हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारे भाई हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि वो भी ज़रूर इस किताब का मुताला करें। उनको इस्लाम की हकीकत क्या है, इस्लाम की तालीमात की हकीकत क्या है, इस किताब के मुताले से ज़रूर उनके इल्म में इजाफ़ा होगा और उनको पता लगेगा। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा।
ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک اور ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں جرمنی سے۔ محترمہ خالدہ رانا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ خالدہ رانا صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام، میں پوری ٹیم کو سلام اور دعا کی درخواست کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے۔ تو آج یہ تھا میرا کہ حضرت مسیح موعود کو اس وقت کے دور کا، جو اس وقت دور گزر رہا ہے بہت مشکل مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو بشارت کی جائے، الہام ہوا تھا کوئی؟ اور میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان کا سوال ان کا یہ ہے کہ جو دنیا کے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق کوئی الہاماً کوئی بتایا گیا تھا اس تعلق سے؟ اس تعلق سے سب سے بڑی جو اس وقت دعا ہے اور نصیحت ہے وہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ پچھلے 2 3 4 خطبات سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اللہم اصلح امت محمد، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے حالات کو بہتر کرے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، جب تک یہ جنہ ڈھال کے پیچھے نہیں آئیں گے، ان مصیبتوں میں پھنسے رہیں گے۔ واحد حل میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ امام ایک ڈھال ہوتا ہے، امت اس کے پیچھے رہ کے لڑتی ہے اور اسی کے ذریعہ سے بچتی ہے۔ انہوں نے بچنا ہے تو اس ڈھال کے پیچھے آئیں۔ باقی حضور کی نصائح پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اس امت کے لیے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ دنیا میں جو مختلف ایجادات ہوتی ہیں تو ان کی تحقیق کے دوران کئی مرتبہ ان کے جو محققین ہوتے ہیں ان کو غیب سے ان کے دلوں میں باتیں ڈالی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے بتا دیا جاتا ہے ان کی ایجادات کے بارے میں، تو یہ بھی ایک قسم کا الہام ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا مطالعہ کرنے، کائنات کا علم حاصل کرنے، کائنات پر غور کرنے اور دنیاوی علوم حاصل کرنے کی بھی ترغیب ہمیں دی ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولو الالباب کی، جو عقل مند لوگ ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ تو جس میں اس بات کی دراصل ترغیب اور تحریص ہے کہ دنیاوی علوم کے حصول کو بھی ایک مومن کو، ایک عقل والے انسان کو اپنا شیوا بنانا چاہیے اور اس سلسلے میں بھی اس کو تحقیق کرنی چاہیے۔ اس کا دراصل مدعا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ دنیاوی علوم کے حصول کے نتیجے میں بھی، کائنات کے مطالعے کے نتیجے میں بھی ایک انسان کو، ایک سچے انسان کو جو سچی جستجو کے ساتھ سچی تحقیق کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کائنات کے علوم کا مطالعہ کرنے کی طرف بھی ایک انسان کو، ایک اولو الالباب کو، عقل مند انسان کو توجہ دلائی۔ اور قرآن مجید سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جس انسان کے اندر سچی جستجو ہوتی ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، یا پھر دنیاوی لحاظ سے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے، سائنسی علوم میں جب جو تحقیقات وہ کر رہا ہوتا ہے، سچی جستجو کے ساتھ جب وہ ایک تحقیق کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس میں دراصل یہ دونوں باتیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کو پانے کی خاطر یا ایسی چیزیں دنیا کو پیش کرنے کی خاطر جن کے ذریعے انسانیت کو فائدہ حاصل ہو، سچی جستجو رکھنے والا ہوگا، جدوجہد کرنے والا ہوگا، کوشش کرنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے، جیسے کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ بعض ایسے لوگ جو سائنسی علوم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ رہنمائی کرتا ہے۔ ان چیزوں میں وہ ایجادات جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایجادات وہ کرنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، دن رات صرف کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔
اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی دراصل جیسے کہ ابھی الہام کی بہت ساری تفصیل محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بیان فرمائی ہے، تو ایک قسم یہ بھی ہے، صرف مذہب میں الہام نہیں ہے بلکہ مذہب کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا مذہب کے علاوہ بھی الہام کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ اگر ہم اپنی تحقیق کے دائرہ کو وسیع کریں تو معلوم ہوگا کہ مذاہب کی شہادت کے علاوہ بھی الہام کے بہت سے مستند شواہد ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض سائنسدانوں کے ہاں الہام کے ذریعے پیچیدہ مسائل کا حل معلوم کرنے کے بہت سے دلچسپ واقعات۔ چنانچہ حضور نے بعض واقعات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک دو مثالیں وقت کی رعایت سے، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور بھی 2-3 سوالات ہمارے باقی بھی ہیں، تو میں مختصراً تھوڑا سا ذکر کروں گا جو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ 1865 عیسوی میں ایک جرمن کیمسٹ تھے جن کا نام تھا فریڈرک آگوسٹ کیکولے۔ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیمسٹری کے ایک پیچیدہ مسئلے میں وہ بہت پریشان تھے، ان کا حل ان کو نہیں مل رہا تھا، اور بھی محققین جو تھے وہ بھی اس بارے میں تحقیق کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو بھی اس کا حل نہیں مل رہا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک سانپ کو دیکھا، اور سانپ کو دیکھا کہ اس نے اپنی دم کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، اور یہ جو شکل ان کے سامنے ظاہر ہوئی ہے گول دائرے کے شکل میں انہوں نے دیکھا اس شکل کو۔ تو یہ چیز جب یہ خواب ان کو دکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ رہنمائی ان کو کی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو خواب انہوں نے دیکھی، تو اس خواب کے نتیجے میں جو مسئلہ ان کو درپیش تھا، کیمسٹری کا بہت ایک اہم مسئلہ درپیش تھا ان کو، اس کا حل ان کو مل گیا۔ اور اس کا حل ان کو یوں مل گیا، حضور فرماتے ہیں کہ بنزین کے مالیکیولز میں کاربن کے جو ایٹم ہوتے ہیں وہ دائرے کی شکل میں، یعنی گول دائرے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کی رہنمائی ان کو اس خواب کے ذریعے سے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی، اور اس کے بعد ایک انقلابی جو ایجاد انہوں نے کی اس سے دنیا کو بھی پھر فائدہ ہوا۔ پھر ایک مثال مختصراً بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے ایک اور سائنٹسٹ کی جن کا نام الیاس ہاؤ ہے، جنہوں نے سلائی مشین ایجاد کی ہے، ان کے بارے میں حضور نے مثال بیان فرمائی کہ وہ بھی جب وہ سلائی مشین ایجاد کرنے کے تعلق سے تحقیقات کر رہے تھے، تجربات کر رہے تھے، تو ایک موقع پر جا کے وہ بھی رک گئے اور پریشان ہو گئے کہ اب میں کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھی، اور خواب میں دیکھا کہ بہت سارے وحشی لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد جمع ہیں، اور ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے سلائی مشین ایجاد نہیں کی تو ہم آپ کو مار دیں گے، ہم آپ کو ہلاک کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ خواب میں ہی جب وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو وہ اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں ان سائنٹسٹ کو، اور نیزوں اور تیروں سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور جو نیزوں سے ان پر حملہ کرتے ہیں ان نیزوں کی جو نوک ہے ان کے آخری سرے میں ان کو خواب میں ہی سوراخ نظر آتا ہے۔ تو جب وہ سوراخ اس نیزے کا دیکھتے ہیں، نیزوں کا دیکھتے ہیں اپنی خواب میں، جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس بات کا ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی چیز تو دراصل تھی جس کی وجہ سے میں سلائی مشین ایجاد نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ میں جو سوئی سلائی مشین میں لگا رہا ہوں اس سوئی کے کنارے پر مجھے ایک سوراخ رکھنا پڑے گا جس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد سلائی مشین ایجاد کی انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں کتنا بڑا عظیم الشان انقلاب دنیا میں رونما ہوا۔ تو یہ 2 مثالیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے نوٹ بھی کی تھی بعض مثالیں، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو ان 2 مثالوں سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو سچی جستجو کے ساتھ جو سائنسدان تحقیقات میں لگے ہوتے ہیں ایجادات کرنے کی خاطر، اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کی سچی نیت ان کو ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس طریق پر، بعض دفعہ خوابوں کے ذریعے ان کو رہنمائی کرتا ہے، ان کو توجہ دلاتا ہے اس چیز کی طرف جن کے ذریعے وہ اپنی تحقیق کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنی تحقیق کو مکمل کرتے ہیں، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور یہ بھی دراصل الہام کی ہی ایک قسم ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ الہام کامل علم کا ایک ذریعہ ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں اپنی اس کتاب میں کیا بیان فرمایا ہے؟ جی، بات یہ تھا کہ جب یہ
اسلامی اصول کے بعد جلسہ مذاہب عالم زیر غور تھا، تو 5 سوالات ہر مقرر کو دیے گئے تھے کہ اس کا جواب تم نے اپنی الہامی کتاب سے دینا ہے۔ اور وہ الہامی کتاب، وہ جو 5 سوالات ہیں، میں نے ابھی 17 کا ذکر کیا، اگر ان کے ساروں کے مضامین پڑھیں گے، اس سوال پہ آ کے سارے رکتے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا، اور وہاں ہی بالا رہنے کا سلسلہ شروع ہوا، سارے مضمون کو اس سے دیکھتے تھے۔ خیر اس وقت کیونکہ اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں، میں بنی نوح پر ظلم کروں گا اگر میں اس وقت ظاہر نہ کروں کہ وہ مقام جس کی میں نے یہ تعریفیں کی ہیں، اور وہ مرتبہ مکالمہ اور مخاطبہ کا جس کی میں نے اس وقت تفصیل بیان کی ہے، وہ خدا کی عنایت نے مجھے عنایت فرمایا ہے تا میں اندھوں کو بینائی بخشوں اور ڈھونڈنے والوں کو ان کی گم شدہ کا پتہ دوں، اور سچائی قبول کرنے والوں کو اس پاک چشمہ کی خوشخبری سناؤں جس کا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پانے والے تھوڑے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں گیان، علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کو پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، اور میں ظلم کروں گا اگر میں اس بات کو چھپاؤں گا۔ اس لیے حضور نے بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا، اور یہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا۔ دیکھیں 1896 کی بات ہے یہ، اور آج ہم 2023 میں ہیں۔ اس عرصے میں لاکھوں آئے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کی صحبت، ان کے خطبات، ان کے نصائح سنے، اس کے اوپر عمل کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ اب یہاں اگر میں ان صحابہ کا ذکر کرنے لگوں تو ان کی فہرست بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف ایک بات بتا دیتا ہوں جو زیادہ اس کے قریب ہے۔ حضرت میاں محمد انسا پٹواری ایک تھے، وہ یہ کہتے ہیں میں پرلے درجے کا دہریہ تھا، برہمو سماج وغیرہ کی تقریریں سن کے۔ کسی نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ دے دی۔ جنوری کا مہینہ تھا، سخت ٹھنڈ کا مہینہ۔ پڑھتے پڑھتے ایک مقام وہ آیا کہ جیسے ایک مردہ زندہ نہیں ہو جاتا، اس پڑھنے کے بعد وہ محمد دین جو 1 گھنٹہ پہلے تھا، 1 گھنٹہ بعد وہ نہیں رہا۔ اس ٹھنڈ میں جا کے میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اور جا کے پھر جو میں نے نماز شروع کی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت، اور یہ ہے وہ بات جس کی طرف حضرت مسیح السلام بلا رہے ہیں، اور حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں آؤ لوگوں کہ یہیں نور خدا پاؤ گے۔ لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ یہ جو آج دہریت، خدا سے دوری، ان کے لیے طور، طریقہ، کیا وہ طریقہ ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ لوگوں میرے پاس آؤ، آج کے دور میں خلافت خامسہ کے پاس آؤ، آپ کے خطبات اور خطابات سنو، ان کی دعائیں لو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھو، اور قرآن مجید پہ گہرا مطالعہ کرو، تو وہ گیان جس کا حضرت مسیح السلام ذکر کر رہے ہیں، اور وہ علم کامل جس کا حضرت مسیح السلام ذکر کر رہے ہیں، وہ صرف یہاں ملے گا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ یہ اختصار سے اس کا جواب۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذہب اور عقل جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں، تو وقت کی رعایت سے اس بارے میں کچھ بیان فرمانے کی وقت بہت تھوڑا ہے، یہ سوال کافی لمبی تفصیل ویسے چاہتا ہے، لیکن اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سوال دراصل اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مذہب اور عقل کے مابین جو ہے وہ تصادم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے مغربی ممالک میں خاص طور پہ، جن کو کہا گیا، سائنس نے ان کو کہا کہ 1+1+1=3، اور مذہب نے ان کو کہا کہ نہیں جی 1+1+1=1۔ تو ایسی چیزیں جب ہوئیں تو انہوں نے مذہب کو عقل سے ایک دور بات تصور کیا،
تو اس لیے اس قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے پھر کہ کیا عقل کا مذہب میں کوئی دخل نہیں، عمل دخل نہیں ہے؟ تو قرآن مجید پہ جب ہم غور کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو عقل کے استعمال پہ بے انتہا زور دیتا ہے اور اس چیز کی ترغیب دلاتا ہے کہ مذہب اور عقل، یا دوسرے الفاظ میں مذہب اور سائنس، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ قرآن خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ قول اور فعل کا ساتھ ساتھ رہنا، یعنی مذہب اور عقل کا ساتھ ساتھ رہنا یہ ضروری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور قرآن مجید کا میں ذکر کر رہا تھا، بے شمار آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال کی طرف توجہ دلائی، تفکر اور فکر کے استعمال کی طرف توجہ دلائی، تدبر کے استعمال کی طرف توجہ دلائی۔ 49 مرتبہ عین قاف لام جو عقل کا مادہ ہے 49 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ 18 مرتبہ فکر کا مادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ تدبر کا مادہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مراتب پر، بے شمار طریقوں سے، مختلف صورتوں میں عقل کے استعمال پر قرآن مجید نے، اور سب سے زیادہ زور قرآن مجید نے دیا ہے اس بات پر۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مذہب عقل سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ عقل سے مطابقت رکھنے والی چیز ہے۔ مذہب تو سکھاتا ہی ہے، قرآن مجید تو سکھاتا ہی ہے ہمیں یہ ہے کہ عقل کو استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے صرف آخر میں حضرت مسیح موعود حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا 2 لائن کا اقتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صداقت تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم عقل کی اہمیت کو واشگاف الفاظ میں تسلیم کرتا ہے۔ عقل کے بغیر صداقت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، چاہے وہ مذہبی صداقت ہو چاہے وہ سائنسی صداقت ہو، اور دینی اور دنیاوی صداقت میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ صداقت تو اسلام کی جان ہے، اور در حقیقت اسلام صداقت کا ہی دوسرا نام ہے۔ سچائی کو اپنے ابلاغ کے لیے کسی جبر کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہے تو صرف عقل کی۔ چنانچہ اسلامی فطرت انسانی تاریخ اور معقولیت کے سیاق و سباق میں عقل سے ہی رجوع کرتا ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کی سچائی کو پرکھے۔ وہ نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی امور میں بھی تحقیق کے لیے عقل اور منطق کو بنیاد بناتا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، عقل اور مذہب کو ساتھ ساتھ رکھنا سکھاتا ہے، عقل اور سائنس اور مذہب کو ہم آہنگ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا سکھاتا ہے، کیونکہ یہی 2 چیزیں جب ساتھ ساتھ چلیں گی تو ہمیں اللہ تعالیٰ بھی حاصل ہوگا، اور وہ علوم اور فنون اور حقائق و معارف بھی حاصل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مخفی رکھے ہوئے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ، صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پر عمل کرو، اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے اپنے اندر کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں، اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں، مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے، پس ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے پیدا کرو جو دعائیں سننے والا ہو۔ اگر سچی محبت ہوگی تو بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں بھی کرتا ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 352-353 ایڈیشن 1985 مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا
بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا